کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے۔ اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا ایک دو دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے۔ تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا، پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا، لیکن بنایا گیا کیسز اس جی۔ میں تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح خاتون کی طرف سے جنرل باجوہ جنرل فیس پر الزامات عائد کیے گئے، آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن تھے؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن، ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، ہم عوامی سیاست کرتے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں نام لے کے اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں، چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں۔ ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا سپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے، سویلین اداروں کے لیے، مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے، میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں، جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کو الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ آج کو ہم الیکشن کروائیں گے۔ چیئرمین صاحب، آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا؟ ان کو لڑنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ جمہوریت تو کا نام ہی یہی ہے کہ سب کے پاس یہ حق ہے کہ عوام کے سامنے آئیں اور عوام سے یہ ریکویسٹ کرے کہ ان پہ اعتماد کرے، ان کو ووٹ دے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ تو کل تک جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، نہ آئین میں یقین رکھتے تھے، تو اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ آئین بھی کوئی چیز ہے اور جمہوریت بھی کوئی چیز ہے۔ میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی سیاسی سفر میں ان کے لیے ایک ٹیچبل مومنٹ ہے اور بہت کچھ سیکھنے میں ان کو اب ملے گا۔ چیئرمین صاحب، یہ بنوا دیجیے کہ آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے افغانستان کا بھی دورہ نہیں کیا، اور اب جو نگرانوں نے جو ہارڈ پالیسی اپنائی ہے، تو کیا وہ آپ کے ہی کوئی وہ مطلب اس کو اپنایا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران یہ جو کی ہے بڑی درست ہے؟ دوسرا یہ سر، پی ڈی ایم جو تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہی تھی جو آج ہے، اس میں اور اس وقت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے، جب پی ڈی ایم حکومت تھی ہمارے اعتراضات تھے، ہمارا شکایتیں تھے، لیکن ہم انگیج رکھتے تھے۔ افغانستان تو میرا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ربانی خر صاحبہ، وہ خود پہنچی تھی یہاں پاکستان میں۔ ہم نے اسلام آباد میں نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈائلاگ رکھا، مگر ایک ٹرائی پارٹائی ڈائلاگ بھی رکھا، جہاں ہم چین کا وزیر خارجہ اور افغان کا وزیر خارجہ بھی ہم ساتھ تھے، تاکہ ہم اس قسم کے مسائل کو ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے شکایتیں رکھ سکتے تھے۔ میرے خیال میں مزید انگیجمنٹ کا تو ضرورت ہے۔ جہاں تک آج کی پالیسی ہے، مجھے اس میں وہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں، میرا خیال میں افغانستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سختی ہمیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے، سختی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ، ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز پہ، ان کے پیچھے جانا چاہیے، اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے، ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا تو شاید اس
टारगेट पे आप मुश्किल से आप उस टारगेट पे अमल दरामद कर सकेंगे। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, नून लीग ने सिंध में एक ब्यूरोक्रेट को सिंध का सदर बनाया जिसने माजी में पीपल्स पार्टी पर आपके वालिद साहब पर मुकदमा दर्ज किए हैं। तो आप समझते हैं जो मुकदमा दर्ज उस वक्त किए गए वो जिन्हें आज ओहदा दिया गया, ये सारा क्या चक्कर? मेरा ख्याल में इससे ये तो पैगाम जा रहा है इस फैसला से कि तब भी वो साथ थे और आज भी वो साथ थे। तो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा, तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। अच्छा ये बता दें कि लाडले पैदा करने का जो अमल था वो अब खत्म हो गया अफगानियों है। के हवाले से जो इस वक्त पॉलिसी जारी है, बेदखल किया जा रहा है अफगानियों समेत जो गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं उनको वापस जो बेदखल किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून का अमल दरामद का मुखालफत नहीं कर रही, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स पे बड़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखने का सबक सिखाया है, और हम समझते हैं कि अगर किसी को वापस जाना है अफ़गानिस्तान तो उसको इज़्ज़त के साथ हमें भेजना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमारा एक संगीन इशू है, एक सीरियस इशू है जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सवाल है, जहाँ तक इन दहशत गर्दों की ग्रुप्स का सवाल है। और मैं चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे साथ हो, हमारे साथ मिल के इन किस्म के ग्रुप्स का मुकाबला करें। अच्छा ये बता दें चेयरमैन साहब कि हमेशा ये रिवायत रही है कि किंग्स जमातें बनाते रहे हैं और लाडले पैदा करते रहे हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट। क्या जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, अब पहले भी एक एलामिया जारी हो गया था कि अब जो है ना फौज का सियासत से बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो गया, क्या आपकी जमात पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि आगे चलकर कोई नया तजुर्बा नहीं किया जाएगा? जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिशें अब खत्म हो चुकी हैं, आगे भी क्या इस किस्म के जहाँ इम्कान हैं? तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मज़ीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा किया जाए, पाकिस्तान के अवाम पे ये एतमाद किया जाए कि वो खुद फैसला करें कि किसको वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। सवाल का जवाब दे दीजिएगा, चेयरमैन पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन के बाद कहाँ देख रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई को अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। चेयरमैन साहब इस वक्त जो है लाडला कौन है? थैंक यू।